جیسے پہلے وقتوں میں، اب تو شاپنگ بیگ ہوتے نا، وہ لفافہ ہوتا تھا جس میں سودا ڈال کے تو آپ لپیٹ کے گھر لے آتے تھے، ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے. یعنی یہ اصل میں ڈایاسپورا ان کو فائدے میں چلا گیا کہ یہ اگر ایک جگہ پہ مقیم ہوتے تو اللہ کا عذاب جیسے باقی قوموں پہ آیا تو آگے آ جاتا. تو یہ جب دنیا میں بکھر گئے تو اب ساری دنیا کو تو اللہ نے اس کی حکمت یا اسکیم میں ابھی ساری دنیا کو ختم کرنا نہیں تھا، تو عالم تشریح کے اعتبار سے یہ ان کے حق میں چلی گئی بات. لیکن جب اللہ کے علم میں جو اس کے حکمت کے مطابق ان کی تباہی کا وقت آئے گا تو اس وقت ایک جگہ پہ جمع ہو جانا ضروری ہوگا. تو پھر ہم دنیا کے حالات ایسے بنا دیں گے تو کہ تم واپس لپٹ کے یہاں پہ آ جاؤ گے. تو اس کی ابتدا آج سے 100 سال پہلے ہو گئی جب وہ آ کے دوبارہ یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے. 100 سال کا عمل گزر چکا ہوا ہے. اب آگے کیا ہونا ہے؟ دیکھیے، اس بات کا امکان ہے کہ جو ویسٹ میں ایک تحریک اٹھ رہی ہے، یہ بالکل اسی نقشے پہ اٹھ رہی ہے جیسے انڈیا میں RSS کی تحریک ہے، اور یہ وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے. یہ ہندو مت کی تحریک ہے، وہ وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے. اگرچہ کہ وہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ کرسچینٹی کا بھی وہ تصور دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ سفید فام جو ایک وہ ہے نا قوم کا جو گلگلہ، وہ ہے اس کے پیچھے جذبہ. اور وہ نفرت کرتے ہیں تمام ایشیائی باشندوں سے. یعنی اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ بھائی کون مسلمان ہے کون یہودی ہے، وہ یہودیوں سے بھی چڑ کھاتے ہیں. ہٹلر بھی تو سفید فامی ہے نا، تو اس نے ہی تو یہ سارا قتل عام کیا تھا. وہ سامیوں کی نفرت جو اس کے اندر تھی، وہی نفرت اب دوبارہ جنم لے رہی ہے. تو جب سامی ہونے کی بات آئے گی تو سامی یہودی بھی ہیں، سامی عرب بھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ روم میں رہنے والے تمام عرب ہلاک کر دیے جائیں گے. دیکھیں وہاں مسلمان نہیں کہا، عرب کہا ہے. تو اب یہ گویا جو اب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں سامیوں کی نفرت ہے جو ویسٹ میں پیدا ہو رہی ہے. یہ جو مسلمان مارے گئے تھے نیوزی لینڈ میں، ویسے تو یہ تحریک بہت مستحکم ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. کسی نہ کسی درجے میں اس کے سپورٹر جو ہے نا وہ حکمران بھی ہیں. ٹرمپ اس کا بہت بڑا سپورٹر تھا. تو یہ جو تحریک ہے یہ جب جڑ پکڑے گی تو یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کی خیر نہیں ہے ویسٹ میں. تو پھر کدھر جائیں گے؟ باقی تو چلے مسلمان اپنے خیر کو بدو گھر کو لوٹے، تو ان کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کو آئیں. تو جے نا بکم لفیف، ہم تمہیں لپیٹ کے یہاں لے آئیں گے. ادھر جناب یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ محمد بن سلمان صاحب نے بھی دولتی رسید کر دی ہے امریکہ کو، تو یہ اگر اس سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو یہ علاقہ سارا جو ہے نا ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے یہ بنے گی، اب دیکھیں آگے کون لوگ ہوں گے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پراکسی کس کی ہوگی؟ چائنا کی اور امریکہ کی پراکسیز ہوں گی جن کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہوگی. براہ راست امریکی، جیسے ابھی یوکرین اور روس کا معاملہ ہے، تو پیچھے روس کے پیچھے کون ہے؟ اکیلا تو نہیں ہے روس. تو اسی طرح یوکرین کے پیچھے پورا ویسٹ کھڑا ہے. تو یہ ایک پراکسی یہ ہے، اور یہ تو بالکل ابھی چھوٹے درجے کی ہے، چھوٹے سکیل کی ہے. بڑی سکیل پہ یہ سارا کچھ عرب میں ہونے والا ہے. اور دوسرا بھی امکان اگر جو بن رہا ہے بالفرض، جس طرح ابھی ہمیں سہارا دینا شروع کر دیا ہے چائنا نے، تو یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی دوسری دولتی ہوگی. ادھر محمد بن سلمان مارے گا، اگر ہم چائنا کیمپ میں چلے جاتے ہیں تو یہ دوسری دولتی ہے جو اس کو رسید ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں کسے کھڑا کیا جائے گا اگر انٹرنل کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے، جو ابھی تک تو نظر نہیں آتی. اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جتنا بھی ڈسٹربنس ہے اس کے پیچھے کون ہوگا. لیکن اگر اس پہ آپ قابو پا لیتے ہیں تو پھر جو بھی ایکسٹرنل جو آنسلاٹ آئے گی وہ تو اس کا لازمہ ہے نا، اور وہ کدھر سے ہو سکتی ہے؟ تو اس پورے خطے میں امریکہ کا آخری حمایتی جو باقی بچے گا وہ انڈیا ہوگا، نیچرل الائی. تو یہ دوسری پراکسی ہوگی، انڈیا ان کی پراکسی ہوگی اور ہم چائنا کی پراکسی ہوں گے. تو پھر چلیں دیکھیں، جس کو بھی اپنا لچ تلنے کا موقع ملے گا تل لے گا، انڈیا والے تلیں یا ہم تلیں. لیکن یہ کہ یہ اس طرف ادھر جو ہے وہ جزیرۃ العرب اور یہاں پہ جو ہے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. تو جے نا بکم لفیفہ، ابھی تو یہودیوں تک واپس چلیے کہ ہم تمہیں لپیٹ کے واپس لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یہ قرآن جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. یعنی یہ نتیجہ خیز ہوگا. یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ اس کو چھوڑ دے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے اور یہ دنیا اپنے رخ پہ چلتی رہے اور چلتی چلی جائے. نہیں، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا.